ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی محسوس کی تو حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کس حکمت سے ہوئی؟ آج ہم اس عظیم و پر اسرار واقعے کو بیان کریں گے جو انسانی تاریخ کی سب سے پہلی کہانی ہے، جہاں سے انسان محبت، آزمائش، توبہ اور رحمت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو اپنے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اجزاء سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ انسان بن گئے۔ سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جہاں ہر طرف راحت، نعمتیں اور سکون ہی سکون تھا۔ لیکن جنت کی اس شان و شوکت کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں تنہائی محسوس ہونے لگی۔ وہ روز جنت کے پھول، پرندے، درخت اور ندیاں دیکھتے، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو ان سے بات کرے، جو ان کے احساسات کو سمجھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق قرآن و سنت کے مطابق، حضرت آدم جب نیند میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت مرد کے دل کے قریب ہے، نہ سر کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اور نہ پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے، بلکہ دل کے قریب رہنے کے لیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک نورانی و حسین مخلوق دیکھی۔ پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے عرض کیا، میں عورت ہوں، آپ کے دل کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یوں انسانی رفاقت اور محبت کا آغاز ہوا۔ جنت کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بے شمار نعمتیں عطا کیں، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان، جو پہلے ابلیس تھا، ان دونوں کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ یا فرشتوں جیسے نہ بن جاؤ۔ یہ وسوسہ اتنا چلاکی سے ڈالا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ ایک بھول چوک تھی، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کی نیت سے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان پر انکشاف ہوا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ وہ فوراً شرمندہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ زمین پر نزول اور توبہ کا قبول ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا۔ یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا تاکہ ان کی اولاد نیکی اور بدی کا تجربہ حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، کئی سال تک توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، بحق کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمہارے نام کے ساتھ لکھا ہے اور میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یوں اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ انسانی نسل کی ابتدا
زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دوبارہ ملے اور ان سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ روایات کے مطابق اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کئی مرتبہ اولاد عطا فرمائی جو انسانیت کی شروعات ہوئی، اور اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے زندگی، خاندان، محبت، رفاقت اور نسلوں کا سفر شروع ہوا۔ ناظرین اکرام، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق چھپے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت میں سکون ہے جبکہ نافرمانی میں نہیں۔ نمبر 2، توبہ کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے بشرط کہ ندامت۔ نمبر 3، محبت اور رفاقت اللہ کی نعمت ہیں جن کا احترام ضروری ہے۔ نمبر 4، انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا، لہٰذا اسے انصاف، محبت اور ایمان کے ساتھ جینا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو دل سے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کومنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی روشنی مزید دلوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔